جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا دکھایا جائے، ہمیں ملائے اعلیٰ کا مشاہدہ کرا دیا جائے، ہمارے سامنے جس طرح سائنسی حقائق ہوتے ہیں اسی طرح مذہبی حقیقتوں کو نمایاں کر دیا جائے، وہ اس امتحان یا اس ابتلاء کے اصول کا انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس امتحان میں ڈالا گیا وہ تو علم و عقل کا امتحان تھا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں سوچنے کی، سمجھنے کی، نتیجہ نکالنے کی، وہ ان کو استعمال میں لا کر اپنے رب کو پہچانے، یعنی معرفت حاصل کرنا۔ یہ ایمان کے امتحان کی صورت تھی کہ کیا فی الواقع انسان پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنی دنیا کو پہچانتا ہے، اپنے آپ کو پہچان کر، اپنی دنیا کو پہچان کر جو حقائق وجودی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ان سے عقلی استنباط کرتا ہے، ان کی بنیاد پر نتیجہ نکالتا ہے، اس دنیا میں اور اپنے نفس میں علم کو، حکمت کو، قدرت کو کار فرما دیکھ کر اس کے نتیجے میں اپنے پروردگار تک پہنچتا ہے، یا اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ پردہ اٹھا دیا جائے، حقائق دکھا دیے جائیں، اللہ تعالیٰ سامنے آ جائیں، پھر میں مانوں گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بتا دیا کہ تم جب یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ فرشتے سامنے آ جائیں، اللہ تعالیٰ خود سامنے آ جائیں، نقاب اٹھا دیں، کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس کے بعد کوئی حجاب ہی باقی نہ رہے، یعنی نشانیاں بھی جب ظاہر ہوتی ہیں تو ایک پردہ باقی رکھا جاتا ہے، وہ آخری درجے میں پردہ اٹھا نہیں دیتی، کیونکہ جس امتحان میں انسان کو ڈالا گیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم و عقل کی بنیاد پر مانے۔ تو ایمان وہی معتبر ہے جو سمع و بصر اور دل و دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے لایا جائے، یعنی جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں، انسان جانور نہیں ہے، بیل نہیں ہے کہ اس کے سامنے چارہ ڈالیں گے تو پہچانے گا۔ انسان کو چیزوں کے اندر اتر کر ان کو سمجھنے، ان کے پس منظر میں جھانکنے، ان کے ما بعد حقائق کو دریافت کرنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ اسی صلاحیت کا امتحان ہے، نہ کہ خدا اور اس کے فرشتوں کو سامنے دیکھ کر۔ انسان کو یہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ وہ بن دیکھے محض عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ یہ ہے اصل میں ایمان بالغیب، یعنی دیکھنے کا تقاضا نہ کرنا۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندھے ہو کر مان لیا جائے، کسی پر اعتماد کر کے مان لیا جائے، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب ہے کہ آپ حقائق کو دیکھنے پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے علم اور عقل کی بنیاد پر جو نتائج نکلتے ہیں ان کی بنیاد پر آپ مان لیں کسی چیز کو۔ انسان کو یہ صلاحیتیں اسی لیے دی گئی ہیں کہ وہ بن دیکھے، یعنی ایمان بالغیب کا مطلب ہے بن دیکھے۔ کیسے ماننا؟ محض عقل و فطرت کے دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے۔ قرآن میں اسی کو ایمان بالغیب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نیز یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نجات کے لیے ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، یعنی یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ میں نے یا آپ نے اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا دیا یا زبان سے کوئی ایک کلمہ ادا کر دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان شعوری ایمان ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر ایمان ہونا چاہیے، اس احساس کی بنیاد پر ہونا چاہیے کہ آپ نے دل کی گہرائیوں سے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے۔ اللہ کی سچی معرفت ہے جس کو ایمان کہا جاتا ہے، اور اس کو پھر لازماً انسان کے عمل میں ڈھلنا چاہیے۔ عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان کا قدم پھسل سکتا ہے، وہ غلط سمت میں قدم رکھ سکتا ہے، یہ سب چیزیں متوقع ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان کا ایمان محکم ہے اور شعوری ہے اور وہ دل و دماغ کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر وجود پذیر ہوا ہے، تو اس سب کچھ کے باوجود وہ سنبھلے گا، پلٹے گا، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، وہ راستہ دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، غلطیوں سے پاک کوئی بھی نہیں ہے۔